نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة نمل کی آیت نمبر 59 تا آیت نمبر 61۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورة نمل میں نصیحت اور عبرت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا، اور ساتھ ہی سبا والوں کا حال بھی بیان کیا گیا۔ اس کے بعد قوم سمود کی تباہی کا ذکر ہوا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا ذکر بھی ہوا۔ یہ ساری قومیں کفر اور شرک میں مبتلا تھیں، اللہ رب العزت کی نافرمان اقوام تھیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی بات کو نہ مانا تو ہلاکت کا شکار ہوئی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے مومن اور کافر کا فرق بتانے کے لیے ایک کافر راجہ کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد ایک مؤمنہ ملکہ کا ذکر فرمایا۔ قوم سمود اور قوم لوط علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے ان واقعات میں لطیف اشارے بھی فرمائے گئے۔ اس کے بعد اب توحید کا بیان ہے، اور پہلی آیت میں تمہید ہے۔ جب بھی کوئی اہم بات کرنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے، بات شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اور پھر جو اللہ رب العزت کے مقرب اور مکرم بندے ہیں ان پر سلام بھیجا جاتا ہے، اور اس کے بعد اصل بات شروع کی جاتی ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ان آیات میں یہی بات سکھائی گئی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی توحید جیسا اہم مضمون بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ ارشاد فرمایا قل الحمد للہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس سے قبل نافرمان قوموں کا ذکر تھا اور ان کی تباہی کا بیان ہوا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے شکر ادا کرنے کی نصیحت فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ نافرمان لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے، ورنہ دنیا میں مزید فتنہ اور فساد پھیلتا۔ اور ایسی مثالیں قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر بھی ملتی ہیں۔ مثلا سورۃ انعام میں ارشاد فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ ظالموں اور نافرمانوں کی بیخکنی ہو جائے تو اس پر بھی اللہ رب العزت کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو پہلے اللہ رب العزت کی تعریف، اور دوسرا اہم کام جس کی طرف اشارہ کیا گیا اور جس سے ابتدا کی گئی وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہے اللہ کے منتخب بندوں پر، یعنی اللہ رب العزت کے جو پسندیدہ بندے ہیں ان پر سلامتی ہو۔ منتخب بندے یا پسندیدہ بندے کون ہیں؟ تو ان میں پہلے نمبر پر انبیاء کرام ہیں علیہم السلام، اور پھر ان کے بعد ان کے صحابہ، پھر اللہ کے نیک بندے اولیاء ہیں، اور پھر صالح بندے ہیں، ان تمام پر سلام ہو۔ یعنی اللہ رب العزت ان کو اپنی سلامتی میں رکھیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات بے شمار ہیں، مگر سب سے بڑا احسان وہ ایمان کی دولت ہے، اور وہ انبیاء علیہ السلام کے توسل سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور پھر یہ دولت اللہ کے نیک بندے اگلی نسلوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور ایمان کے بعد شریعت کے احکام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ہی نیک بندوں کی معرفت سے حاصل ہوتے ہیں، اور انہی اعمال اور احکام پر عمل کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان پر سلام کیا جائے، یعنی ان کے لیے دعا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنے سے پڑھنے والے کو ضرور فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ انبیاء کرام ہمارے درود و سلام کی وجہ سے درجات عالیہ تک نہیں پہنچتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کی صلاحیت اور ان کی استعداد اور اپنی مہربانی اور خصوصی کرم کی وجہ سے درجہ کمال تک پہنچاتے ہیں۔ مگر ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان پر درود و سلام بھیجیں اور ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں، کیونکہ انہی کی بدولت ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور انہی کے توسل سے ہمیں اللہ رب العزت کے احکامات ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ تعلیم دی ہے اور سکھایا ہے کہ ہر اچھے کام کے آغاز سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور برگزیدہ اور منتخب بندے ہیں ان پر درود و سلام پیش کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اصل جو بات ہے وہ شروع کرنی چاہیے۔ تو حمد و سلام پہلے اور اس کے بعد پھر تمہید کے طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ خیر اما یشرکون، بھلا یہ تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ انسانی ضمیر کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ انسان ذرا اپنی عقل کو استعمال میں لا کر بتائے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور ساری ہدایات کا منبع ہے، جس نے ظاہری انعامات بھی عطا فرمائے ہیں اور باطنی انعامات سے بھی نوازتے ہیں، اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، سب کچھ اسی پروردگار کے قبضہ قدرت میں ہے، اور ہر لحاظ سے وہ با اختیار بھی ہیں۔ اور جن چیزوں کو اس ذات کا شریک بنایا گیا ہے وہ تو مخلوق ہیں، ان میں سے کچھ بے جان بھی ہیں، انہیں کوئی اختیار بھی حاصل نہیں ہے، نہ وہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دینے کا اختیار ان کے پاس ہے۔ جب ان دونوں کا تقابل کیا جائے تو جس کے اندر کچھ تھوڑی سی بھی عقل ہوگی، چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو، کسی ملت سے ہو، وہ یہی جواب دے گا کہ اللہ رب العزت ہی بہتر ہیں، وہی خالق ہیں اور ہر لحاظ سے اختیارات کے مالک ہیں، سارے کمالات اسی پروردگار کی ہیں، وہ کسی سے مانگنے والے نہیں بلکہ دینے والے ہیں، اور جو مخلوق ہے وہ اس ذات سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے توحید پر کچھ دلائل بھی بیان فرمائے کہ اگر انسان ان میں غور و فکر کرے تو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا امن خلق السماوات والارض، وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ آسمان، زمین اور ہر چیز کے پیدا کرنے والے اللہ ہی ہیں۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ توحید خداوندی کے 2 درجے ایسے ہیں جن میں سارے کافر اور مشرک بھی متفق ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ہے جو خود بخود ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ اس بات کے مشرک بھی قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا وجود ذاتی ہے اور باقی ساری مخلوق کا جو وجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا عطا کردہ ہے۔ توحید کا دوسرا درجہ خالقیت کا ہے
کسی بھی مشرک، ہندو ہو چاہے وہ یا مجوسی، اس کا تعلق چین سے ہو یا روم سے، کسی سے بھی پوچھ لیا جائے تو سب یہ کہیں گے کہ پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، باقی ساری مخلوق ہے۔ تو واجب الوجود ہونے میں اور پروردگار عالم کے خالق ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، مگر توحید کا آگے تیسرا درجہ آتا ہے تدبیر کا، تو یہاں پر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ایک صحیح اور سچے مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز کی تدبیر اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، مگر باقی لوگ یہاں پر پھسل جاتے ہیں، نجوم والے ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں تدبیر کو، اور باقی مشرک کبھی کسی درخت کی طرف، کبھی کسی پتھر کی طرف، کوئی جنات کی طرف اور کوئی فرشتوں کی طرف، کوئی اللہ کے نیک بندوں کی طرف تدبیر کو منسوب کرتے ہیں، تو یہیں سے شرک کا آغاز ہوتا ہے۔ اور چوتھا درجہ توحید کا وہ عبادت ہے۔ ایک سچا مومن، پکا مومن اور مسلمان عبادت بھی صرف اللہ کی کرتا ہے، صرف اللہ رب العزت کے سامنے ہی سجدہ ریز ہوتا ہے، اب حاجت روائی کے لیے بھی اپنے پروردگار کے سامنے ہی ہاتھ پھیلاتا ہے۔ مگر مشرک جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، مگر اللہ کے سوا اوروں کے آگے بھی جھک جاتے ہیں۔ کوئی کسی درخت کے آگے جھکا ہوا ہے تو کوئی کسی پتھر کے آگے جھکا ہوا ہے، تو کسی نے ستاروں کے آگے گردن جھکا دی، تو کسی نے سورج کا سجدہ کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ بتاؤ ذرا زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے دوسری دلیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اچھا یہ بتاؤ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، تمہارے لیے آسمان کی طرف سے پانی کس نے نازل کیا، یعنی بارش تم پر کون برساتا ہے؟ لفظ سما کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ بارش کے نازل ہونے کا سبب صرف بادل نہیں ہے، بلکہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بارش کس علاقے پر برسانی ہے اور کتنی مقدار میں برسانی ہے، یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اور اس میں کسی بھی مخلوق کی خواہش کا عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کی مشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہی کار فرما ہوتا ہے۔ یعنی کہ بارش برسانا بھی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ بارش کے نتیجے میں وَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے بارونق باغات اگائے ہیں۔ یعنی ہر چیز کی تخلیق، ہر چیز کو پیدا کرنا، بارش کا نازل کرنا اور باغات کی پیداوار، فرمایا کہ یہ ہمارا ہی کام ہے، اور ساتھ وضاحت فرما دی مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ باغات کے درختوں کو اگا سکو یا ان پر پھل پھول لا سکو، یہ ہماری ہی قدرت کے کرشمے ہیں جو تم دیکھتے ہو۔ تو فرمایا کہ جب ان میں سے کوئی بھی چیز کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر ذرا بتاؤ نا، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ ایسا کوئی معبود ہے جس نے ان میں سے کوئی بھی کام کیا ہو، زمین و آسمان کو بنایا ہو یا اس جیسی کوئی اور چیز پیدا کی ہو، بارش برسائی ہو یا درخت اگائے ہوں یا تمہارے لیے باغات بنائے ہوں؟ اگر ایسی بات نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر اللہ کے ساتھ تم شریک کیوں بناتے ہو؟ کبھی اللہ رب العزت کی صفت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو تو کبھی عبادت میں، آخر ایسا کیوں ہے؟ فرمایا کہ حقیقت یہ ہے بل ہم قوم یعدلون، یہ ایسے لوگ ہیں جو اتنے واضح دلائل کے باوجود حقیقت کا اعتراف نہیں کرتے، یعنی حق بات کو دیکھ لیتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں اور بڑے بے انصاف ہیں جن کے پاس ایسی واضح دلیلیں موجود ہیں اور ان کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اگر انسان ذرا اپنی عقل سے کام لے اور غور و فکر کرے تو اس کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ زمین کی تخلیق کے بعد امن جعل الارض قرارا، اس کو قرارگاہ یعنی ٹھہرنے کی جگہ کس نے بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
سورۃ بقرہ میں ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین ٹھہرنے کی جگہ اور ایک وقت یعنی قیامت تک فائدہ اٹھانے کا ساز و سامان ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو سارا نظام بدل دیا جائے گا اور اس نظام کی جگہ دوسرا نظام قائم کر دیا جائے گا، اور زمین کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے کہ انسان بڑی آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ اپنے سارے کام انجام دے سکتا ہے۔ زمین نہ تو اتنی سخت بنائی گئی ہے کہ اکھاڑی نہ جا سکے، اور نہ ہی اتنی نرم بنائی گئی کہ انسان اس میں دھنس جائے۔ یہی زمین ہے کہ اسی کے اندر انسان کاشتکاری بھی کرتے ہیں، کنویں بھی کھودے جاتے ہیں، مکان بھی تعمیر کیے جاتے ہیں، رہائش گاہیں بھی بنائی جاتی ہیں، دوسرے کام بھی کیے جاتے ہیں، نہریں بھی کھودی جاتی ہیں۔ اور سورۃ مرسلات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا جو ہر زندہ اور مردہ کو اپنی تحویل میں لیے رکھتی ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے زمین کے اوپر رہ کر کام کرتا رہتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو یہی زمین اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اور سورۃ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں مرنے کے بعد تمہیں واپس لوٹائیں گے اور قیامت کو اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ یعنی کہ انسان کا ماضی، حال اور مستقبل اسی زمین کے ساتھ وابستہ ہے۔ انسان نے چاند پر قدم رکھا اور دوسرے سیاروں کے بارے میں تحقیق کی جا رہی ہے اور اس پر جانے کی سوچ رہے ہیں کہ وہاں پر آبادی قائم کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو قرارگاہ بنایا ہے، لگا لو جتنا زور لگا سکتے ہو، کسی اور سیارے کو تمہارے لیے قرارگاہ نہیں بنایا۔ آسمانوں پر کمندیں ڈالنے کی بجائے زمین کے حالات کو درست کر لیا جائے اگر، تو انسانیت کی بہت بڑی یہ خدمت کہلا سکتی ہے۔ آج زمین میں فتنہ و فساد پھیلا ہوا ہے، بد امنی، غربت، جہالت ہر طرف نظر آتی ہے۔ دیگر سیاروں کو مسخر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر یہ نہیں سوچا جاتا کہ جو اخراجات وہاں پہ خرچ کیے جا رہے ہیں، جو اخراجات وہاں پہ اٹھائے جا رہے ہیں، اگر وہی زمین کی بہتری پر خرچ کر لیے جائیں تو اس سے انسانوں کی حالت کو سنوارا جا سکتا ہے۔ اسی رقم سے علم کی روشنی کو عام کیا جا سکتا ہے، جہالت اور غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اور انسانیت کی خدمت اچھے طریقے سے کی جا سکتی ہے، مگر سوچے کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی چوتھی دلیل بیان فرمایا کہ بتاؤ تو وہ کون ہے وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، جس نے زمین میں نہریں چلا دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس انداز سے بہترین انتظام فرما دیا کہ پہاڑوں پہ ہوتی ہے بارش تو وہ دریاؤں اور ندی نالوں کی صورت میں میدانی علاقوں کی طرف آتا ہے وہ پانی اور سیراب کرتا ہے زمینوں کو۔ پہاڑوں پر برف پڑتی ہے اور پھر وہ جمنے والی برف پگھلتی ہے، اور اسی پگھلی ہوئی برف سے سارا سال دریا جاری وساری رہتے ہیں، وہی پانی چلتا رہتا ہے۔ تو فرمایا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور زمین پر بوجھل پہاڑ رکھ دیے ہیں تاکہ زمین ڈولنے نہ پائے۔ اور صرف یہ نہیں کہ پہاڑوں کو بطور میخوں کے زمین میں گاڑ دیا، بلکہ بہت ساری مفید چیزیں اس میں رکھ دی ہیں۔ پہاڑوں سے جڑی بوٹیاں، مختلف قسم کے قیمتی پتھر، معدنیات، جو انسانوں کے کام میں آنے والی مفید چیزیں ہیں وہ پہاڑوں سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح کوئلہ ہے اور دوسری چیزیں ہیں۔ تو فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور دو دریاؤں یا سمندروں کے درمیان آڑ پیدا کر دی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر میٹھا اور کڑوا پانی الگ الگ کر دیا۔ اکٹھے بہنے کے باوجود آپس میں پانی ملتے نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی وحدانیت پر دلیل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا شاہکار ہیں۔ تو فرمایا کہ بتاؤ ذرا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکے؟
کیا کسی نے پہاڑوں کو بنایا ہے؟ کیا کسی نے پہاڑوں کے اندر ان چیزوں کو، قیمتی پتھروں کو اور معدنیات کو رکھا ہے تمہارے لیے؟ کیا کوئی ہے جو دریا میں بہنے والے دو پانیوں کو مختلف ذائقے، مختلف رنگ دے کر آپس میں ملنے نہ دے؟ تو فرمایا اللہ کے علاوہ معبود تو کوئی نہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ بے علم اور بے سمجھ ہیں، جو اتنے سارے دلائل دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے غور و فکر کرتے تو انہیں بات سمجھ آ جاتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھ لیتے اور شرک کے قریب نہ جاتے، مگر ان لوگوں میں غور و فکر کی صلاحیت ہی نہیں ہے اور یہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔